بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. محمد کاظمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ہماری ایک عادت ہے کہ ہم بہت جلدی خوشی منانا شروع کرتے ہیں. ہمیں تھوڑا سا پتہ لگتا ہے کہ کوئی خوشخبری آئی ہے, کوئی اپیرنٹلی لگتا ہے کہ خوشخبری ہے, اور ہم اس کو منانا شروع کرتے ہیں, مٹھائیاں بانٹنا شروع کرتے ہیں, مٹھائیاں کھانا شروع کر دیتے ہیں, اور بعد میں اچانک سے پتہ لگتا ہے کہ وہ خوشخبری کے ساتھ اور بہت ساری چیزیں اٹیچ ہیں, اور شاید وہ اتنی خوشخبری ہے نہیں جتنی بڑی خوشخبری اپیرنٹلی نظر آتی ہے. تو ہم بہت خوش تھے کہ پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے اناؤنس کیا ہے کہ وہ پاکستان میں آئل ایکسپلور کریں گے, اور پاکستان میں آئل ریزروز ہیں, تو ان میں سے آئل دوبارہ سے پاکستان میں آئل ریزروز ہیں تو اس میں سے آئل نکلے گا, اور پاکستان کی اکانومی ایک دم بوم کر جائے گی, اور ہم بھی مڈل ایسٹ کی طرح بڑے زبردست طریقے سے اکانومی کو انکریز کریں گے, اور آئل کو جو ہے وہ ایکسپورٹ کریں گے. جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے پتہ نہیں سیریسلی کہا تھا یا مذاق میں کہا تھا کہ ہم آئل جو ہے وہ انڈیا کو بھی ایکسپورٹ کریں گے, تو ویل بیکم این ایکسپورٹر دین امپورٹر. یعنی ابھی ہم $4 بلین کا آئل جو ہے وہ امپورٹ کرتے ہیں, تو وچ از 1/5 آف آور ٹوٹل امپورٹ بل. تو یہ ایک بہت بڑی خوشخبری تھی. لیکن رائٹرز پر ایک آرٹیکل آیا ہے جس پہ اس خوشخبری کا نا تھوڑا سا بریک ڈاؤن ہوا ہے, اور اس کے مطابق جو ہے پاکستان ٹو بائی فرسٹ ایور یونائٹڈ اسٹیٹس آئل کارگو. تو اپریل میں یہ بات طے ہوئی تھی رائٹرز کے مطابق کہ پاکستان جو ہے یونائٹڈ اسٹیٹ سے اب آئل خریدا کرے گا. تو پاکستان کی جو ٹوٹل کھپت ہے آئل کی وہ ایک مہینے میں 4 ملین بیرل ہے, جس میں سے 1 ملین بیرل جو ہے وہ پاکستان یونائٹڈ اسٹیٹ سے فار دا فرسٹ منتھ کراچی میں جو ہے ہماری آئل ریفائنری, وہاں پہ آئل لینڈ ہوگا جو کہ ہیوسٹن سے چلے گا. تو اب آپ سوچئے کہ ہیوسٹن سے آئل پاکستان کراچی میں لینڈ ہوگا, تو جس میں سیورل تھاؤزنڈز آف مائلز کا ہمیں کیا کہتے ہیں فریٹ پڑے گا. تو یہ زیادہ خوشخبری ہے یا نہیں ہے, کیونکہ آئل کی جو پرائسز ہیں وہ تو ہم انٹرنیشنل پرائس کے مطابق ہی دیں گے یونائٹڈ اسٹیٹس کو. تو یہ تھوڑی سی پریشان کن بات ہے کہ ہمیں جو قریب ملک پڑتے ہیں جس طرح کہ سعودی عربیہ ہے, کویت ہے, UAE ہے, تو وہ تو چند ہزار کلومیٹرز یا مائلز کے فاصلے سے ہمیں آئل آتا ہے, تو اس میں فریٹ کم ہوتا ہے. پھر وہ ڈیفرڈ پیمنٹس بھی ان کا ایک سسٹم چل رہا ہے کہ ہم بعد میں بھی پیسے دے دیتے ہیں, کوئی ترلا منتا بھی مار لیتے ہیں جب ہمیں آئل کی ضرورت ہوتی ہے اور مشکل حالات ہوتے ہیں. لیکن یونائٹڈ اسٹیٹ سے اس طرح کیا ترلا منتا مار سکیں گے, اور کیا کہتے ہیں وہ جو اتنی دور سے آ رہا ہے تو وہ ہمیں کیا ایکسپینسو نہیں پڑے گا. تو اسی کو رائٹرز نے ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے کہ یہ بیسیکلی ہم آئل کیوں منگوا رہے ہیں. پاکستان اور جو یونائٹڈ اسٹیٹس ہے اس کا جو بیلنس آف ٹریڈ ہے اس میں $3 بلین پاکستان جو ہے وہ زیادہ بیچتا ہے, جو کہ ان کمپیریزن ٹو انڈیا تو بہت کم ہے. جس طرح انڈیا جو ہے وہ اس کا جو سرپلس ہے بیلنس آف پیمنٹس میں وہ $45 بلین ہے, ویئر پاکستان کا $3 بلین ہے. تو وہ جو $3 بلین ہے اس کو تھوڑا نیوٹرلائز کرنے کے لیے یونائٹڈ اسٹیٹس نے کہا کہ پھر آپ ہم سے آئل خریدیں, کیونکہ آپ ہم سے $3 بلین زیادہ کما رہے ہیں جتنا ہم آپ سے کما رہے ہیں, تو $3 بلین کے اگینسٹ ہمیں کوئی فائدہ چاہیے. تو وہ اب ہم ان سے آئل خریدنا شروع کریں گے, جس کی بنیاد پہ جو ہماری ڈیل کریک ہوئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ 19% والی ٹیرف کی, وہ بھی اسی بنیاد پہ کریک ہوئی ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اگر ہم دیکھتے ہیں کہ بنگلہ دیش کی جو ڈیل ہوئی ہے وہ 20% پہ ہوئی ہے, لیکن ہمیں نہیں سننے میں ملتا کہ بنگلہ دیش پہ کوئی ایسی کمپلشن ہے کہ وہ یونائٹڈ اسٹیٹ سے آئل خریدے گا. اسی طرح ملیشیا ہے, اس نے 25% پہ کی ہے.
ملیشیا اور بنگلہ دیش نے کوئی بھی اپنے اوپر نا یعنی اس قسم کی لائبلٹی نہیں ڈالی کہ ہم یہ خریدیں گے، لازمی طور پہ یہ خریدیں گے. ویسے ہی اس کو بھی ہم ان ڈیپتھ دیکھیں تو شاید ہو سکتا ہے وہاں پہ بھی کوئی نہ کوئی ایسی بات سننے میں آئے. رائٹرز نے ساری چیز کو ایکسپلین کر دیا، اور جب ہماری خوشخبری کی بات آتی ہے کہ جب ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے یار، ہم ہر مہینے جو ہے 1/4 آف ہماری جو یوزیج ہے وہ ہم آئل یو ایس سے لے لیتے ہیں، اور ہم نے 19% پہ ڈیل بریک کر دی، تو چلو اٹس اے گڈ نیگوسیشن. لیکن اٹس اے گڈ نیگوسیشن کیونکہ ہمیں ایک خوشخبری ساتھ میں سنائی گئی تھی کہ پاکستان میں آئل ریزروز کو ایکسپلور کیا جائے گا. رائٹرز کہتے ہیں اس بارے میں انہوں نے کوئی بات ہی نہیں کی. یعنی ابھی تک صرف یونائٹڈ اسٹیٹ سے آئل ریزروز کو ایکسپلور کرنے کی پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایک بات کی ہے. اس بات کے آگے کیا ہوگا، وہ ایریاز کون کون سے ہیں جہاں پہ آئل ریزروز ایکسپلور کیے جائیں گے، اس کے لیے کوئی بجٹنگ ہوئی ہے، کوئی انویسٹمنٹ پاکستان میں آئے گی، یہ ابھی تک بالکل بھی ہمارے سامنے نہیں آیا. تو اللہ کرے کہ یہ خوشخبری کے طور پہ ہی رہے. لیکن ایک جو مجھے ذاتی طور پہ فیل ہوا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا جھٹکا ہے کہ ہمیں یونائٹڈ اسٹیٹ سے آئل منگوانا پڑے گا، جبکہ ہمارے پارٹنرز جو پہلے آئل ہمیں دے رہے تھے، ہمارے برادر مسلم ممالک، تو وہ جو ہیں وہ قریب پڑتے ہیں ہمیں، اور وہ ہمارا دید لحاظ بھی کر لیتے ہیں، ہم سے پیسے بعد میں بھی لے لیتے ہیں. یہ امیدیں ہم یونائٹڈ اسٹیٹ سے نہیں لگا سکتے. رائٹرز ہی آگے یہ بات کرتا ہے، آئل از پاکستان's biggest import item and its shipment were valued at $11.3 billion in the year ended in June 30th, 2025. Accordingly, for nearly a fifth of country's total import bill. تو ہم سب سے زیادہ جو چیز امپورٹ کرتے ہیں وہ آئل ہے. تو اس ڈیل کے نتیجے میں ہم سب سے پہلے آئل جو ہے وہ اب یو ایس سے امپورٹ کریں گے. تو لیکن اگر یہ ہو جاتا ہے کہ واقعی آگے جا کے ہمیں ہمارے آئل ریزروز بھی ایکسپلور ہو جاتے ہیں تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے. اور اینڈ پہ رائٹرز کہتا ہے کہ ٹرمپ said on Wednesday the US would also cooperate with Pakistan to develop the South Asian country's massive oil reserves without providing any further details. یعنی کوئی ڈیٹیل نہیں آئی، کوئی ہمارے سامنے بات نہیں آئی، کوئی پاکستانی سائڈ سے بھی بات نہیں آئی کہ یہ پلان ہو چکا ہوا ہے، یہ اس طرح سے ہوگا، ہم فلانی لوکیشن پہ جائیں گے، وہاں پہ آئل ریفائنری لگائیں گے، یہاں پہ آئل کے کنویں لگائیں گے، اور ایسی کوئی بات ہمارے سامنے نہیں آئی. کون سی کمپنیز انوالو ہوں گی. تو یہ ایک کیپٹلزم کا کمال ہے کہ کیپٹلسٹ کمپنیز جو ہوتی ہیں وہ چیزوں کو سونگ لیتی ہیں. تو سب سے پہلے تو یو ایس نے اپنا بیلنس آف پیمنٹ جو ہے وہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ برابر کرنے کی ایک عملی کوشش کی ہے، جو کہ اب ہونے جا رہا ہے. دوسرے نمبر پہ انہیں اگر کوئی آئل ریزروز کی ہلکی سی بو آئی ہے تو انہوں نے فوراً وہاں پہ اپنے ٹھکانے لگانے کی بات کر دی ہے. تو اسٹل آئی ایم ہوپ فل کہ یہ جو ڈیل ہے جو یو ایس کے ساتھ ہم نے کریک کی ہے وہ ہمارے لیے بینیفیشل ہو. اب مزید رپورٹس کی طرف چلتے ہیں. سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں کہ صورتحال یہ ہے کہ تقریباً 30 کے قریب دہشت گردی کی FIRs میرے خلاف کر چکی ہیں. میں نے 30 سال پاکستان کے آئین کو سر بلند کرنے کی کوشش کی. میں وہ کوشش کرتا رہوں گا چاہے مجھے دہشت گرد کو ہو. میرا رشتہ پاکستان ہے، پاکستان کے آئین اور پاکستان کے عوام کے ساتھ ہے. یہ رشتہ ہم نبھاتے رہیں گے. تو اب اس سے آپ مثال لے لیں کہ ہی از اے ٹاپ ناچ ایکسپرٹ ان کانسٹیٹیوشنل میٹرز، سلمان اکرم راجہ، اور اس پہ آپ نے 30 دہشت گردی کی FIRs کاٹی ہوئی. تو اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے یہ نقصان ہوتا ہے کہ جس ایک پروسیس چل رہا ہے اس کی جو کلیئرٹی ہے وہ خراب ہوتی ہے. یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ تو بے گناہوں کو بھی سزائیں ہو رہی ہیں. کوئی سوچ سکتا ہے کہ سلمان اکرم راجہ جو ہے وہ دہشت گردی کی کوئی ایکٹیویٹی میں انوالو ہوگا؟ لیکن نہیں، ہم نے 30 FIRs کاٹی ہوئی ہیں. تو اسی طرح پھر وہ جو اصل دہشت گرد ہے اس کے لیے بھی چیزیں ایمبیگوس ہو جاتی ہیں
کہ شاید جس طرح سلمان اکرم راجہ کے خلاف غلط ایف آئی آرز کاٹی ہیں، تو ہو سکتا ہے یہ جو اس کے خلاف جو کہ اصل میں کلپریٹ ہو سکتا ہے، اس کے خلاف بھی جو ایف آئی آرز کاٹی ہیں وہ بھی غلط ہی ہوں گی. تو دیٹ از اے سیڈ پارٹ بینگ رن بائی ایگزیکٹو ان پاکستان. اور یہ جو پولیٹیکل ٹارگیٹنگ ہے اس کو ختم ہونا چاہیے تاکہ ہم اصل مجرموں کی طرف جا سکیں. اگلی رپورٹ کی طرف چلتے ہیں. ٹرمپ نے جو آئل ڈیل اناؤنس کی تھی اس کے بارے میں عدنان عادل صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں جو بھی غیر ملکی معدنیات یا تیل نکالنے کا پہلے اپنا فائدہ دیکھے گا اس کا فائدہ زیادہ ہوگا، ہمارا بہت کم. ہم اپنی جہالت کی قیمت ادا کر رہے ہیں. جو قومیں علم کا راستہ اختیار نہیں کرتی انہیں اسی طرح لوٹا جاتا ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں عدنان عادل، لیکن ایسا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہمارے پاس آ کے آئل ایکسپلور نہ کریں. اگر ہمارا تھوڑا سا بھی فائدہ تو کوئی بات نہیں، کر لیں ایکسپلور، کیونکہ ہم نے تو کرنا نہیں، ہم نے تو وہ فائدہ اٹھانا نہیں. ہماری تو تعلیم اتنی ہے ہی نہیں کہ ہم خود سے جناب علی وہ انفراسٹرکچر قائم کر سکیں کہ ہم اپنے آئل ریزروز کو خود سے ایکسپلائٹ کر سکیں. تو ہم جب کر نہیں سکتے، ہمارے پاس ایبیلٹی نہیں ہے، ہمارے پاس کیپیبلٹی نہیں ہے، تو ظاہر ہے پھر دوسروں نے ہی آ کے کرنا ہے. اور جو دوسرے آئیں گے اور وہ ہمارے پھوپھی کے بچے تو ہے نہیں کہ ہمیں فائدہ پہنچائیں اس کا، تو وہ آ کے جب کریں گے تو وہ ظاہر ہے اپنا فائدہ دیکھ کے کریں گے نا. اور ہو سکتا ہے اس میں زیادہ فائدہ انہیں کا ہو، لیکن اگر ہمارا تھوڑا سا بھی فائدہ ہے تو تب بھی آپ نیگوسیشن ٹرمز میں یو میک شیور کہ آپ کے جو کانٹریکٹس ہو رہے ہیں جو طویل مدتی ہوتے ہیں، اگر ایک بہت لانگ ٹرم کانٹریکٹ ہو رہا ہے، 50 سال کا ہو رہا ہے یا 100 سال کا ہو رہا ہے، تو اس کانٹریکٹ میں کے دوران آپ اپنی ایبلٹیز کریں، اپنی کیپیبلٹیز کریں. ہو سکتا ہے اس وقت انرجی چینج ہو جائے، انرجی کے سورسز ہی چینج ہو جائے اور آئل کی کوئی وقت ہی نہ رہے. تو یہ ساری چیزیں ہمیں دیکھ کے کانٹریکٹس کرنے ہیں، نیگوشیٹ کرنا ہے کہ یار یہ اگر ہم لانگ ٹرم کانٹریکٹ میں جا رہے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ بھی ہے یا نہیں. پتہ چلے کہ ہم اپنی ایبلٹی بنا بھی لیں کہ ہم اپنی آئل کے جو کنویں ہیں وہ خود مینیج کریں، ہم اپنی آئل ریفائنریز خود مینیج کریں، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے پتہ چلے کہ آپ نے یہ کام اتنی دیر میں کیا ہے کہ آپ آئل کی اس طرح سے ضرورت ہی نہیں لگی. تو آلٹرنیٹ فیول اور آلٹرنیٹ انرجی سورسز پہ دنیا جا رہی ہے، تو ہمیں دیکھنا ہوگا کہ ہم کس طرح کے نیگوسیشنز میں انگیج ہو رہے ہیں اور کیا اپنے لیے فائدہ اٹھا رہے ہیں. اس کو ایک خوشخبری کے طور پہ بتایا جا رہا ہے کہ اگین ٹرمپ امپوزز ساؤتھ ایشیاز لوئسٹ امپورٹ ٹیرف آف 19% آن پاکستان. میں نے یہ بات کر دی ہے کہ ٹھیک ہے، اٹ اپیرنٹلی اپیئرس ٹو بی اے گریٹ وکٹری کہ ہم نے 19% پہ ٹیرف جو ہے وہ لاک کر دیے، لیکن وہ بنگلہ دیش کے ساتھ بھی 20% پہ ہوا ہے، لیکن انہوں نے آئل نہیں خریدنا یونائٹڈ اسٹیٹ سے، وہ اپنے آئل کے جو پہلے ہیں انہیں سے کریں گے. اس کے بعد ایجوکیشن پہ بات آتی ہے. یونیورسٹی آف لنڈن کورین پلان نیو کیمپسز سیٹ ٹو لانچ ان پاکستان. اچھا، کورین یونیورسٹی اور نام ہے یونیورسٹی آف لنڈن اور کیمپسز لانچ ہو رہے ہیں پاکستان میں، تو یہ ایک عجیب سی ہائبریڈ قسم کی یونیورسٹی ہے جسے ملٹی کلچرل بھی کہہ سکتے ہیں یا ڈیورسٹی کا نام بھی دے سکتے ہیں. کورین یونیورسٹی کا نام ہوگا یونیورسٹی آف لنڈن اور وہ کیمپسز پاکستان میں کھول رہی ہے. تو آئی تھنک انہوں نے یہ دیکھا ہے، جو اس کا اصل بات ہے وہ انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ پاکستانی اسٹوڈنٹس جو ہیں نا وہ بہت زیادہ پڑھائی کے لیے یو کے جاتے ہیں، آسٹریلیا جاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے آسٹریلیا میں تو آئی تھنک اٹس دا سیکنڈ لارجسٹ انڈسٹری جو ہے وہ ایجوکیشن ہے، اور وہ ہماری وجہ سے ہی ہے. اسی طرح انگلینڈ میں بھی آئی تھنک اٹ از امنگ دا ٹاپ 3 انڈسٹریز جہاں سے وہ پیسے کما رہے ہیں. تو وہ پیسے ہم سے کما رہے ہیں یا انڈین سے کما رہے ہیں، لیکن پاکستانی کیا واقعی تعلیم لینے وہاں جاتے ہیں؟ ان کا مقصد از آلویز کپلڈ ود سم تھنگ. ٹھیک ہے، تو تعلیم از کپلڈ ود ریزیڈنس. وہ امیگریشن کی طرف جاتے ہیں. وہ تعلیم اس لیے لینے جاتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی جگاڑ لگے اور ہم وہیں کے ریزیڈنٹ ہو جائیں اور ہمیں دوبارہ پاکستان آنا نہ پڑے، اور وہ اپنا کریئر بھی وہیں پہ پرسو کریں. تو
آئی ڈونٹ نو اس کا کوئی فائدہ بہت زیادہ ہوگا یا نہیں ہوگا، لیکن اگر اصل میں وہ یونیورسٹیز بہترین ہیں، یونیورسٹی آف ایریزونا کی بھی بات کی جا رہی ہے کہ وہ بھی پاکستان میں آ رہی ہے، وہ تو ایک بہتر یونیورسٹی ہوگی آبویسلی. تو نئے ٹیچنگ میتھڈز آئیں گے، پاکستانی یونیورسٹیز کو کمپیٹ کرنا پڑے گا، تو وہ بھی نئے ٹیچنگ میتھڈز کو سیکھیں گے. آپ بہت فرق ہوتا ہے. when I went to Australia for my masters، تو جو گریجویشن میں جو میری پڑھائی کا اسٹینڈرڈ تھا لوکل یونیورسٹی میں، وہ لوکل اسٹینڈرڈس کے حساب سے تو بہت اچھا تھا، لیکن میرے لیے ایک سرپرائزنگ، بلکہ آئی ووڈ ناٹ کال اٹ اے سرپرائز، اٹ واز اے شاک کہ آسٹریلیا میں جا کے جب مجھے اصل میں وہ کریڈٹ آورس پورے کرنے پڑے، جس میں لیکچرز ہوتے ہیں، ٹیوٹوریلز ہوتے ہیں، ٹیوٹوریلز کے علاوہ آپ نے خود سے جو اسٹڈی کرنی ہوتی ہے، اسکالرلی ریسرچ کرنی ہوتی ہے، اسکالرلی ریسرچ کر کے آپ نے اپنی اسائنمنٹس بنانی ہوتی ہے، اس میں ریفرنسنگ کیسے دیتے ہیں. تو اب تو میرا خیال ہے پاکستان میں بھی یہ چیزیں آ گئی ہیں، پلیجرزم ریموو ہو گیا ہے، اس طرح کی بہت سی چیزیں جو پاکستان میں پہلے جس کا کوئی خیال ہی نہیں کیا جاتا تھا. تو اسی طرح ان کے آنے سے ہمارا ایجوکیشن اسٹرکچر جو ہو سکتا ہے وہ بہتر ہو. لیکن وہ بھی ہم سے کمانے ہی آ رہے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ پاکستانی یونیورسٹیز میں 40-50 لاکھ روپے خرچ کر رہے ہیں اپنی ایک ڈگری کے لیے، ایک اسٹوڈنٹ خرچ کر رہا ہے، تو کیوں نہ وہ پیسے ہم کمائیں. تو جہاں پہ فائدہ وہاں پہ نقصان بھی ہے. وہ پیسے جو ہیں وہ اب پھر باہر کی یونیورسٹیز کو جائیں گے. اینڈ پہ ایک بہت ہی پازیٹیو نیوز ہے. اب پاکستانی پب جی ٹیم، موبائل ٹیم فار تھرائیوز اسپورٹس has successfully qualified for the grand finals of PUBG Mobile World Cup 2025, marking a major achievement for the country's sport scene. The tournament is being held as part of the Sport World Cup in Riyadh, Saudi Arabia. تو جناب ہماری جو بچے جو ہر وقت پب جی کھیلتے رہتے تھے، انہوں نے اب کچھ اس کا پازیٹیو آؤٹ کم بھی دکھایا، اینڈ دے ہیو ریچ ٹو دا گرینڈ فائنلز، جو کہ اس وقت کرنٹلی جب میں یہ ویلاگ کر رہا ہوں تو وہ لائیو ہے. اسی طرح ہم بات کریں گے کہ اب یہ تو پب جی سے ریلیٹڈ ہے، تو پب جی میں کوئی یعنی لیکن یہ گیمنگ انڈسٹری اب پوری بن گئی ہے. اس میں پرائزز ہوتے ہیں، اس میں کیریئرز ہوتے ہیں. تو اگر آپ اف یو آر گڈ ایٹ پلئنگ سم گیم، جس طرح کہ پب جی ہوگی یا ٹیکن ہوگی یا کوئی بھی ہوگی، تو اس پہ آپ اپنا کریئر بنا سکتے ہیں، اینڈ یو کین ارن اے گڈ لیونگ فار یور سیلف تھرو دیز گیمس. جس طرح اسپورٹس پہلے کرکٹ وغیرہ جو بچے کھیلتے تھے گلیوں میں، تو کہتے تھے کہ اس بچے نے زندگی میں کچھ نہیں کرنا، یہ سارا دن کرکٹ کھیلتا رہتا ہے. لیکن پھر کرکٹ ایک کریئر بن گیا. آپ کو پاکستانی ٹیم میں چانس نہ بھی ملے، آپ کاؤنٹی کھیلنے یو کے چلے جاتے تھے. اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ یہ پڑا رہتا ہے بچہ، اس نے زندگی میں کچھ نہیں کرنا ہے، سارا دن پب جی کھیلتا رہتا ہے، تو پب جی بھی ایک کریئر کی طرف جا رہا ہے. تو اسی کی بات کرتے ہوئے ہمارا ایک بہت بڑا لیجنڈ، لیونگ لیجنڈ، ینگ مین ارسلان ایش، جس کی ٹوٹل ارننگ ہے مور دین $400,000 اب تک، جو کہ مجھے آن لائن سورسز سے پتہ چلا کہ ارسلان ایش جو کہ ٹیکن کے بہت سارے ورلڈ ایونٹس جیتے ہیں، تو اس نے $400,000 کی ارننگ کی ہے بائی وننگ دوز ٹورنامنٹس. اس کے علاوہ اسپانسرشپ وغیرہ ملو کے آئی ڈونٹ نو کہ ان کی انکم کہاں تک جاتی ہوگی. وی آر ہیپی فار ہم. جو بچے کھیلتے ہیں ان کو پازیٹیو ایک مل رہا ہے، آؤٹ کم مل رہا ہے، تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے. یہاں پہ ہم اپنے ویلاگ کا اختتام کریں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ ویلاگ دیکھنے کا، اور آئی ووڈ ریکویسٹ کہ اٹس اونلی اے میٹر آف فیو منٹس، کوئی بھی خبر آئے تو اس کو ان ڈیپتھ دیکھیں کہ اس میں واقعی ہمارے لیے کتنے پازیٹیوز ہیں اور کتنے نیگیٹیوز ہیں. اپنے اندر انالیٹیکل سکلز ڈیولپ کریں کہ ہر چیز کو منوان قبول نہ کریں، ریسرچ کریں تھوڑا سا. تو ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیں. کمنٹس میں اپنی آراء کا اظہار کریں. تھینک یو. اللہ حافظ.